پھر وہ ہوائیں آ کر کیا کر دیتی ہیں، ان کو لے جاتی ہیں، ہانکتی ہیں، اور جہاں بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر بارش برساتے ہیں، جہاں برف کی ضرورت ہوتی ہے وہاں برف برساتے ہیں، اور جہاں اولوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اولے برساتے ہیں۔ پھر اس پانی کو آسمان سے برسا کر، برف باری کروا کر زمین کے اندر اس پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر انڈر گراؤنڈ کیا ہے پائپ لائنیں بچھا کر رب العالمین نے پوری انسانیت کو کیا ہے پانی سپلائی کیا ہوا ہے۔ کہیں سے چشمے نکل رہے ہیں، کوئی کہیں پہ جا کے چشمے نکلتے ہیں، اور جہاں جہاں انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ پائپ لائنیں کیا ہے لگی ہوئی ہیں، اور جب انسان اس کو ڈرل کرتا ہے، پانی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو نیچے سے زمین سے پانی کو نکالتا ہے۔ اس ساری باتوں کے اندر لآیات، نشانیاں اس کے لیے، لقوم، واسطے قوم کے، فرمایا کیسی قوم، یعقلون، جو عقل رکھتی ہے اور سمجھ رکھتی ہے۔ عبادت صرف کس کی جائے، اللہ کی۔ اس میں نشانی کس کے لیے آ گئی، عقل والے۔ اور جس کے پاس عقل نہیں ہے تو وہ پھر گائے کے سامنے بھی سر بسجود ہے، درختوں کے سامنے بھی سر بسجود ہے، قبروں کے سامنے بھی سر بسجود ہے، انسانوں کے سامنے بھی سر بسجود ہے، کبھی ایک کے در پہ کبھی دوسرے کے در پہ۔ اور جس کے پاس عقل ہے تو کس کے در کے سواری بنتا ہے، ایک حقیقی مالک اور مختار اور رب کا، جس کے کنٹرول اور قبضے میں سب کچھ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے یہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 163 163 اور 164 164 یہ تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات سے پہلی والی آیات جو گزری ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوپر جو حق بات کو چھپاتے ہیں، حق بات بتاتے نہیں ہیں، تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے اور مخلوق کی طرف سے لعنت برستی ہے، اس کا ذکر گزرا۔ اور یہاں پر مفسرین نے چند مسائل بیان کیے تھے جو وہاں پر بیان نہیں ہو سکے، رہ گئے تھے، تو ان میں سے ایک مسئلہ تو یہ بیان کیا ہے یہاں پر کہ جب یہ لوگ لعنت کرتے ہیں، لعنت تم ملعون لعین، یہ کہتے ہیں کہ کسی خاص آدمی کو مختص کر کے اس طرح لعنت نہیں کرنی چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی شخص کو مقرر کر کے، ٹارگٹ کر کے اس کو کہنا تیرے اوپر لعنت ہو، لعنتی آدمی، یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہاں اگر کوئی آدمی کسی کو لعنت کرتا ہے تو کہہ سکتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہے،
ظالموں پر لعنت ہے، اس طرح تو کہہ سکتا ہے، لیکن کسی بندے کو مخصوص کر کے نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ کسی کافر کو بھی یعنی ڈائریکٹ ہٹ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ تیرے اوپر لعنت ہو، کافر کو بھی، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ کافر کفر کی حالت میں مرتا ہے یا اللہ رب العالمین اس کو ہدایت نصیب فرما دے، اسلام میں داخل ہو جائے اور مسلمان ہو کے دنیا سے جائے۔ تو اس لیے کسی کافر کو بھی کیا اس طریقے سے کہنا جائز نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو کر اس کے اوپر موت آ جائے۔ اسی طرح بہت سارے مسلمان اس چیز کے اندر احتیاط نہیں کرتے، آپ نے دیکھو کہ مسلمان ڈائریکٹ مسلمان کو بھی کہتے ہیں تیرے اوپر لعنت، تھوڑی سی بات بھی الجھن ہو گئی تو ایک دم کہیں گے تیرے اوپر لعنت، تیرے اوپر لعنت۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، جس طرح انوار البیان تفسیر میں ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب کوئی آدمی کسی شخص کے اوپر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے، آسمان کی طرف جاتی ہے تو آگے جب جاتی ہے تو آسمان کے سارے دروازے کیا ہو جاتے ہیں؟ بند ہو جاتے ہیں، اور فرمایا پھر وہ زمین کی طرف واپس اتار دی جاتی ہے اور زمین کے بھی دروازے سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا پھر وہ دائیں بائیں اپنا راستہ دیکھتی ہے، جب کوئی جگہ نہیں پاتی تو واپس لوٹ کر جاتی ہے اس شخص کی طرف، یعنی جس کے اوپر یہ لعنت بھیجی گئی ہے، جس کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے گا دیکھتی ہے کہ اگر وہ لعنت کا وہ شخص مستحق ہوتا ہے تو لعنت تو اس پہ پڑ جاتی ہے، لیکن اگر وہ شخص لعنت کا مستحق نہیں ہے تو فرمایا وہ واپس لوٹ کر اس شخص کے اوپر آ جاتی ہے کہ جو لعنت بھیجتا ہے، جو لعنت کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا واقعہ یہاں اسی تفسیر اور انوار البیان میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ ایک شخص کی چادر لنگی پہنی ہوتی ہے نا، تو لنگی پہنی ہوئی تھی تو ہوا چلی تو ہوا نے اس کو ہٹا دیا، اس نے ہوا کے اوپر لعنت کر دی۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو، کیونکہ یہ تو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق چلتی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے، اور اس میں شک نہیں جو شخص کسی چیز کے اوپر لعنت کرتا ہے وہ چیز اس کی آر نہ ہو تو فرمایا لعنت کرنے والے کے اوپر وہ لعنت واپس لوٹ آتی ہے۔ اب بھی بہت سارے لوگ کبھی دروازے کے اوپر لعنت کرتے ہیں، کوئی گاڑی کے اوپر لعنت کرتے ہیں، کوئی کس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک دوسری بات یہاں مفسرین نے ایک لکھی ہے، فرمایا کہ مرد کچھ قدر احتیاط اس میں کرتے ہیں لعنت بھیجنے میں، لیکن خواتین جو ہوتی ہیں ان کی زبان سے جو لعنت جاری ہوتی ہے وہ بغیر کنٹرول اور بریک کی ہوتی ہے، بہت زیادہ لعنت کرتی ہے اور اس میں بالکل احتیاط نہیں کرتی۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ عید الفطر کے موقع پر گزر رہے تھے تو وہ راستے میں عورتیں بہت ساری کھڑی تھیں، عورتیں بھی تھیں، ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا تم صدقہ کیا کرو، کیا کرو؟ صدقہ کیا کرو۔ فرمایا مجھے دوزخ میں تمہاری تعداد بہت زیادہ دکھائی گئی ہے، عورتوں کے کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ مجھے دوزخ میں دکھائی گئی ہے۔ تو عورتوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کس وجہ سے، کیوں ہم عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں؟ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وجہ بیان فرمائی، فرمایا ایک تو یہ کہ تم بہت زیادہ لعنت بھیجا کرتی ہو، تم بہت زیادہ لعنت بھیجتی ہو، تمہارے لعنت بھیجنے کی وجہ سے تم کیا جہنم میں چلی جاتی ہو، اور دوسرا فرمایا تم اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، شوہر کی ناشکر گزار ہو، شوہر تمہارے لیے سب کچھ کرتا ہے بیچارہ جتنی اپنی حسنوں کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ تو اس لفظ کیا کیا تو نے، اس نے ساری کیا کر دیتی ہے، اس کے اوپر کیا پانی پھیر دیتی ہے اور پھر اپنے آپ کو کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم۔ تو اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتوں سے کہا تم صدقہ کیا کرو۔ تو گویا لعنت کا جو لفظ ہے یہ جو ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کسی کے لیے بھی،
ہاں اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو کہے کہ ظالموں کے اوپر لعنت ہو، جھوٹوں کے اوپر لعنت ہو، لیکن کسی شخص کو خاص متعین کر کے اس کے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، ان آیتوں کا رب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ پچھلی آیتوں میں کتمان حق جو بات ہے اس کو چھپانے کا ذکر تھا، اور پھر فرمایا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں حق کو ان کی سزا تھی، اور جو لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں، اصلاح احوال کے بعد توبہ تائب ہو جاتے ہیں، تو رب العالمین ان کو کیا معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کا ذکر پچھلے درس کا گزرا۔ تو اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جو آیت میں نے پڑھی وہ الہکم الہ واحد، اس پہلی آیت کا، تو اس پہلی آیت کے شان نزول میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرمایا یہ قریش قبیلے کے کفار، یہ انہوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اپنے رب کی صفات کو اور اس کے نسب کو بیان کرو کہ تمہارا رب کیسا ہے، اس کا نسب کیا ہے، یعنی اس کا والد کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کے رشتہ دار کیا ہے، نسب کو بیان کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ دو آیتیں نازل کی، ایک یہ آیت نازل کی وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ نازل کی، اور پھر دوسری سورہ اخلاص نازل فرمائے قل هو اللہ احد، کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین اکیلا اور یکتا ہے، لم یلد ولم یولد، نسب کے اعتبار سے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی باپ دادا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، اس میں خطاب عام مخلوق کو ہے، ساری مخلوق کو خطاب ہے، کسی خاص گروہ کو خطاب نہیں ہے۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ، تمہارا الہ کون ہے؟ الہ واحد، کتنے خدا ہیں؟ الہ مانے معبود، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، جس کے سامنے اپنی حاجتوں کے لیے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے۔ الہ واحد، ایک ہے، ایک ہی معبود ہے، یعنی معبود حقیقی تم سب کا ایک ہی۔ یہاں سے دعوی توحید کا اعادہ ہے، کس کا اعادہ ہے؟ دعوی توحید کا اعادہ ہے، اور شرک کی فعلی کی نفی کی جاتی ہے۔ شرک یعنی اللہ رب العالمین کے کسی کو پارٹنر بنایا جاتا ہے، اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ یہاں پر اس کی نفی کی جاتی ہے۔ فرمایا جس طرح اللہ کے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں، اسی طرح اللہ کے سوا جانی مالی عبادات کا مستحق بھی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ فرمایا الہ تفسیر جواہر القرآن میں ہے، فرماتے ہیں اس سے مراد فرمایا وہ ذات ہے جو عالم الغیب ہے، قادر علی الاطلاق ہے، یہ مطلق ہے، قدرت رکھتی ہے، مطلق طور پہ قدرت رکھتی ہے، مالک ہے، مختار ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ تو ان سب ہونے کی وجہ سے یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، مختار کل ہے، مشکل کشا ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، تو اس بنا پر وہ انسان کی تمام مالی، بدنی اور لسانی عبادتوں کا مستحق بھی کون ہے؟ پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الہ کہا جاتا ہے۔ جیسے پھر فرماتے ہیں کہ جسے اپنی حاجتوں میں پکارا جاتا ہے، جسے مشکلات میں پکارا جاتا ہے، جس کی خوشنودی کے لیے انسان نظریں دیتا ہے، منتیں دیتا ہے، اور قحط وغیرہ میں کیا ہے؟ اس کو پکارا جاتا ہے، بارش اس سے مانگی جاتی ہے، تو فرمایا یہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ الہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا واحد کتنے ہی؟ یہ الہ کی صفت ہے۔ فرمایا الہ واحد کا معنی اکیلا، یکتا، کوئی اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے۔ فرمایا واحد سے مراد علامہ بغوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا نظیر لہ ولا شریک لہ، یعنی جس کا کوئی مثل بھی نہیں اور جس کا کوئی شریک بھی نہیں۔ تفسیر جواہر القرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ بے مثل و یگانہ ذات ہے، اپنی ذات و صفات میں بے نظیر ہے، اور استحقاق کی عبادت میں، حق رکھنے میں اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، یعنی اکیلا ہی اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ عبادت صرف اور صرف کس کی جائے؟ ایک اللہ تعالیٰ، اللہ ہی کی جائے۔ فرمایا لا الہ الا ہو، اب لا نفی جنس کے لیے، اور فرمایا الا بمانے غیر، تو مطلب کیا ہوا کہ لا الہ موجود، یہ کوئی الہ موجود نہیں ہے غیر اس کے علاوہ، یعنی عالمی وجود میں اس پوری کائنات کے اندر کوئی الہ نام کی دوسری کوئی دوسری ذات نہیں سوائے اللہ کے، صرف اللہ ہی ہے کہ جو الہ ہونے کے قابل ہے، الہ ہونے کے قابل۔
فرمایا اس جملے میں اس بات کی نفی کی گئی کہ دنیا میں مستحق عبادت صرف اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کیوں نہیں. آگے فرمایا الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. فرمایا مفسرین فرماتے ہیں یہ دونوں صفتیں دعوی توحید کے اوپر. دعوی توحید کیا ہے؟ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے. اب اس کے اوپر دلیل کیا ہے، ایویڈنس کیا ہے؟ تو فرمایا مفسرین فرماتے ہیں کہ الرحمن الرحیم یہ دونوں اس کے اوپر دلیلیں ہیں. کیا دلیل ہے؟ فرمایا کہ رحمان، رحمان کسے کہا جاتا ہے؟ کون؟ الہکم الہ واحد، یہ تمہارا الہ واحد ہے، اکیلا ہے. کون ہے؟ فرمایا وہ ہے رحمان ہے. رحمان کا معنی کیا ہے؟ فرمایا جس نے ہمیں دنیا میں تمام انعامات سے مالا مال فرمایا، کہ دنیا کی جتنی نعمتیں جن کا وجود ابھی ہے وہ اور جو آنے والی ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں عطا کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ رحمان کہا جاتا ہے. تو ہمارا الہ وہ ہے جس نے ہمیں سب کچھ دیا. فرمایا الرحیم، رحیم وہ رب ہے، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے. الرحیم ہے، رحیم کا معنی یعنی جو آخرت میں اپنی رحمت خاصہ کے ذریعے سے ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، ہماری اوپر اپنی رحمتوں کی کیا کرے گا؟ برسات کرے گا. وہ کیا ہے؟ رحیم ہے. تو فرمایا جب دنیا اور آخرت میں ہماری اوپر نعمتوں کی برسات کرنے والا ہمارا محسن اور مربی اور ساری مخلوق اس کی محتاج اور دست نگرے، تو وہی رحمان اور رحیم انسانوں کی ہر قسم کی عبادت کا مستحق اور استحقاق رکھنے والی ذات ہے. وہی کیا ہے؟ وہی ذات کیا ہے؟ اس بات کی کیا ہے؟ مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، نہ نبی کی اور نہ رسول کی اور نہ کسی صحابی کی اور نہ کسی اللہ کے ولی کی اور نہ چاند کی اور نہ ستارے کی اور نہ کسی گائے اور کسی دوسری مخلوق کی کیا ہے؟ عبادت کی جائے. کیونکہ عبادت کا مستحق صرف کون ہے؟ اللہ ہے. کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. فرمایا تفسیر بغوی میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے ان سے. یہ تفسیر بغوی میں ایک روایت ہے. فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا. فرمایا کہ یہ دو آیتیں الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ اور فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ دونوں آیتیں اسم اعظم ہیں. یہ دونوں آیتیں کیا ہیں؟ اسم اعظم. اسم اعظم سے کیا مراد؟ فرمایا کہ جب انسان دعا کرتا ہے اسم اعظم کے ذریعے سے تو رب العالمین کیا ہے؟ اس کی دعا کو قبول کر فرماتے ہیں، اس کی دعا کو ریجیکٹ نہیں فرماتے. تو اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو کیا کرتا ہے؟ قبول فرماتے ہیں. اسم اعظم. آگے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، یہاں تک تو دعوی توحید بیان ہوا نا. اب اس کے اوپر یہاں سے ان فی خلق السماوات والارض، اس سے آگے یہ دلیل ہے اس دعوے کے اوپر. ایک دلیل، اس کے اندر 7 دلیلیں، 7 دلیلیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے. تو فرمایا تفسیر مزید میں ہے کہ بہقی کے حوالے سے روایت ہے کہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ واحد ایک ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے جو کیا ہے؟ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو مشرکین کو بڑا تعجب ہوا. انہیں کہنے لگے کہ ایک خدا، ایک معبود، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر معبود ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، ایک خدا ہے، تو اس کی دلیل دو. حالانکہ انہوں نے کیا بہت سارے خدا بنائے ہوئے تھے، ہر ضرورت کے لیے علیحدہ علیحدہ خدا تھا ان کا، جدا جدا معبود تھے، کئی سو بت پڑے تھے بیت اللہ شریف کے اندر. جب یہ آئے تھے نا الہکم الہ واحد، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر یہ بات ہے تو لاؤ اس کے اوپر دلیل، ایویڈنس لاؤ. تو رب العالمین نے یہ آیتیں بطور دلیل کے نازل فرمائی. فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک کیا ہے؟ زمین اور آسمان کی تخلیق کے اندر، اس کے پیدا کرنے میں، السماوات جمع کا صیغہ لائے، جمع کا صیغہ لائے. تو جمع کا صیغہ کا مطلب کیا؟ بہت سارے آسمان. کتنے آسمان ہیں؟ 7. کتنے آسمان ہیں؟ 7. اور زمینی بھی کتنی ہیں؟ 7. لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک لائے اور آسمان 7 بیان کیے. فرمایا مفسرین فرماتے اس لیے کہ آسمان کے اندر جو ستارے ہیں، ان کی حرکت کو، اس کی موومنٹ کو دیکھ کر کفار بھی سمجھتے تھے کہ آسمان تو ہے بہت سارے،
اس کی مومنٹ کو دیکھ کر پہچانتے تھے. تو اس لیے رب العالمین نے کیا کیا کہ جو چیز ان کی عقل میں ان کو دکھتی تھی، نظر آتی تھی، اسی کے مطابق رب العالمین نے کیا دلیل بیان کی. اس کے مطابق زمینیں جو تھی ان کی نگاہوں میں 7 زمینیں جو ہے وہ تو تہ بتہ نیچے کی طرح نظر تو نہیں آتی ہیں، تو لہٰذا جو چیز ان کو نظر آ رہی تھی اس کے مطابق اس کو جمع بیان کر دیا، اور جو نظر نہیں آتی اس کو ایک واحد سنگل بیان کر دیا. تو فرمایا اس مضمون کو دلیل وحدانیت کے پیرائے میں بیان فرمایا. دلیل وہی شے ہو سکتی ہے جو مخاطب کو پہلے سے کیا ہو، معلوم ہو، اس لیے سماوات کو جمع لائے. آگے فرمایا زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، پھر فضائے آسمانی اور زمین کے اندر بے بہا خزانوں کو پیدا کرنا، یہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ. کہ ان فی خلق السماوات، کہ زمین اور آسمان کے اندر، زمین آسمان کا پیدا کرنا، پھر زمین اور آسمان کے اندر یہ ستارے، یہ بے بہا نعمتیں رب العالمین کی. آسمان کے اندر کتنی نعمتیں، سورج نعمتیں، چاند نعمتیں، ستارے نعمتیں، یہ سیارے نعمتیں، یہ ساری چیزیں نعمتیں. پھر زمین کے اندر بے شمار خزانے، پٹرول ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. تو فرمائیے واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، ایک دوسرے کے بعد آنے میں. اب رات اور دن کے اختلاف، ایک تو یہ کہ پہلے دن آ جاتا ہے پھر اس کے بعد رات آ جاتی ہے، اس طرح. پھر یہ فرمایا کہ کبھی سردیوں کی رات لمبی ہو جاتی ہے، گرمیوں کی کم ہو جاتی ہے، دن کم اور چھوٹا، اس کے اختلاف کے اندر. پھر کبھی روشنی کا اور تاریکی کا اختلاف. تو فرمایا اس سارے اختلاف کے پیدا کرنے میں یہ بھی کیا ہے؟ دلیل ہے. کس کی؟ الہ کے واحد ہونے کی، یہ دلیل ہے. اور اب آگے فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں میں، والفلک کہتے ہیں کشتی کو، التی تجری وہ جو چلتی ہیں، فی البحر سمندروں میں. تو فرمایا کیا سمندروں میں چلتی؟ بما ينفع الناس، اس مال کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے، ينفع الناس جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. کہ سمندر کا پانی رب العالمین نے پیدا کیا، اس پانی کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اس سیال پانی کے اندر کوئی بھی چیز اگر رکھ دو تو نیچے چلی جاتی ہے، لیکن بڑی بڑی کشتیاں اس کے اندر کیا ہے، لاکھوں من ٹن وزن سامان اس کے اندر پڑا ہوتا ہے. گاڑیوں کی گاڑیاں لگی، قطاریں لگی ہیں، یہ کنٹینر کے کنٹینر آ رہے ہیں مشرق سے مغرب کی طرف، اور کیا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کی طرف. یہ ساری نقل و حرکت کروانے والا یہ کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو فرمایا یہ ایک دلیل ہے. آگے فرمایا ان کشتیوں کو پھر یہ کیا ڈبونے سے اس پانی کے اندر بچانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. تو فرمایا یہ بھی ایک دلیل ہے. فرمایا پھر آگے چوتھی دلیل بیان فرمائی وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور پانی جس کو اللہ نے اتارا آسمان سے. پانی برسانے والا کون ہے؟ اللہ. آسمان کے برسایا تو پھر کیا کیا؟ فاحیا به الارض، اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے زمین کو زندہ کیا. بعد موتها، اس کے مر جانے کے بعد. زمین کے اوپر قحط آ جائے، پانی نہ ہو، یا بارش کا کچھ اثر رک جائے تو خشکسالی آ جاتی ہے، فصل زمین سے نہیں آتی ہے، کوئی پھل نہیں آتا ہے، کوئی چیز نہیں اگتی ہے. تو فرمایا یہ بارش آسمان سے ہم نے برسائی، برسا کر اس کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے زمین کو سبز و شاداب بنایا. پھل اس کے اندر، یہ پھول اور یہ ساری چیزیں کیا یہ اس بارش کے ذریعے سے ہم نے نکال کے دی. تو آگے فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلائے اس میں سب قسم کے جانور. یہ پانچویں دلیل آ گئی. فرمایا یہ زمین میں ہر قسم کے چوپائے اور جانور جو پھیلائے. دابتن، دابتن کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا جو زمین کے اوپر کیا ہے چلے پھرے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دابہ کہا جاتا ہے. لیکن عرف عام میں، عام لوگوں کی لینگویج کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ بڑے جانور کو دابہ کہا جاتا ہے. تو فرمایا زمین پر طرح طرح کے پھرنے والے جانور اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے. یعنی آسمانی پانی کے ذریعے سے سبزہ اگایا، سبزہ اگایا اور پھر پانی مہیا کیا، اور پانی اور سبزہ مہیا کر کے رب العالمین نے جانوروں کی نسل کو کیا ہے پھیلا دیا زمین کے اندر، کیونکہ پانی اور سبزے کے بغیر کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتے. تو اس کے ذریعے سے کیا ہے اللہ رب العالمین نے جہاں سبزیوں کا اہتمام کیا، گھاس کیا اور پھل اور فروٹ کیے، تو وہیں پر کیا اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی پھیلا دیا اس کے ذریعے سے. فرمایا چھٹی دلیل آگے وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلانے میں مختلف سمتوں سے ہوائیں چلتی ہیں، کبھی مشرق سے آتی ہے، کبھی جنوب سے آتی ہے، کبھی اس سے اور کبھی ویسٹ سے. یہ ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے.
تو فرمایا ساتویں دلیل والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں میں جو مسخر ہیں آسمان اور زمین کے بیچ میں. مسخر اور تابع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نہ تو زمین پر اتراتے ہی بادل ہواؤں میں درمیان میں کیا ہے معلق لٹک رہے ہیں ہنگ ہو رہے ہیں، اب نہ زمین کے اوپر آ رہے ہیں اور نہ یہ آسمان کی طرف اوپر چلے جاتے ہیں، درمیان میں ہیں. اور فرمایا یہ درمیان میں معلق ہیں، ان کو معلق کس نے کیا ہے؟ کون ہے وہ ذات؟ اللہ کی ذات. تو فرمایا جب یہ معلق کیا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے پھر یہ بادلیں ہوائیں چلتی ہیں، پھر وہ ہوائیں آ کر کیا کر دیتی ہیں؟ ان کو لے جاتی ہیں، ہانکتی ہیں، اور جہاں بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر بارش برساتے ہیں، جہاں برف کی ضرورت ہوتی ہے وہاں برف برساتے ہیں، اور جہاں اولوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اولے برساتے ہیں. پھر اس پانی کو آسمان سے برسا کر برف باری کروا کر زمین کے اندر اس پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر انڈر گراؤنڈ کیا ہے پائپ لائنیں بچھا کر رب العالمین نے پوری انسانیت کو کیا ہے پانی سپلائی کیا ہوا ہے. کہیں سے چشمے نکل رہے ہیں، کوئی کہیں پہ جا کے چشمے نکلتے ہیں، اور جہاں جہاں انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ پائپ لائنیں کیا ہے لگی ہوئی ہیں. اور جب انسان اس کو ڈرل کرتا ہے، پانی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو نیچے سے زمین سے پانی کو نکال دیتا ہے. یہ کون ہے سب کرنے والا؟ وہ اللہ کی ذات ہے. فرمایا اس ساری باتوں کے اندر لآیات نشانیاں ہیں. کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لقوم، واسطے قوم کے. فرمایا کیسی قوم؟ یعقلون، جو عقل رکھتی ہے اور سمجھ رکھتی ہے. عقل اور سمجھ رکھتی ہے کہ آسمان کو اس قدر وسیع اور اونچا بنایا اور بے ستون پیدا کرنے میں، اور فرمایا زمین کو اتنی وسیع اور مضبوط پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، اور فرمایا ان کے گھٹانے اور بڑھانے میں، کشتیوں کے دریا میں چلنے میں، آسمانوں سے پانی برسانے میں، اور اس سے زمین کو سرسبز و شاداب کرنے میں، جملہ حیوانات کے پیدا کرنے میں، مختلف سمتوں سے ہواؤں کو چلانے میں، اور فرمایا بادلوں کو زمین اور آسمان کے درمیان معلق رکھنے میں، لٹکائے رکھنے میں. اور فرمایا یہ دلائل ہیں. کیسے دلیلیں ہیں؟ بڑی بڑی دلیلیں ہیں، اور بہت بڑی دلیلیں ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے کہ اللہ رب العالمین الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ کیا ہے؟ اکیلا ہے. اکیلا ہے تمہارا الہ. کیا ہے؟ اکیلا ہے. عبادت کے اندر، نظر و نیاز کے اندر، منت ماننے کے لیے صرف اور صرف استحقاق رکھتا ہے تو وہ کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے. کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے. تو اس لیے عبادت صرف کس کی جائے؟ اللہ کی. اس میں نشانی کس کے لیے آ گئی؟ عقل والے. اور جس کے پاس عقل نہیں ہے تو وہ پھر گائے کے سامنے بھی سر بسجود ہے، درختوں کے سامنے بھی سر بسجود ہے، قبروں کے سامنے بھی سر بسجود ہے، انسانوں کے سامنے بھی سر بسجود ہے، کبھی ایک کے در پہ کبھی دوسرے کے در پہ. اور جس کے پاس عقل ہے تو کس کے در کے سواری بنتا ہے؟ ایک حقیقی مالک اور مختار اور رب کا، جس کے کنٹرول اور قبضے میں سب کچھ ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما ان فی خلق السماوات، زمین اور آسمان کے لیے کیا دلائل ہے عقل کے لیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عقل میں شمار فرما. آمین.